نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے کہ سلام کو عام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، یہ بہترین عمل ہے۔ یعنی سلام سب کو کرو، چاہے کوئی جاننے والا ہو یا نہ جاننے والا ہو، سب کو سلام کرو اور لوگوں کو کھانا کھلاؤ، کہ یہ بہترین عمل ہے۔ اور ارشاد باری تعالی ہے سورہ دہر میں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے سورہ دہر میں، وَيُطْعِمُونَ الطَّعَامَ عَلَىٰ حُبِّهِ مِسْكِينًا وَيَتِيمًا وَأَسِيرًا انما نطعمکم لوجہ اللہ لا نرید منکم جزاء ولا شکورا، جس کا ترجمہ ہے، اور باوجود یہ کہ خود ان کو طعام کی خواہش ہو اور حاجت مندوں، فقیروں، یتیموں اور قیدیوں کو کھانا کھلاتے ہیں اور کہتے ہیں خالص خدا کے لیے کھلاتے ہیں، نہ تم سے عوض کے خواستگار ہیں اور نہ نحمدہ نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، درود پاک کی بہت زیادہ فضیلت ہے، درود پاک کے بہت زیادہ فضائل ہیں۔ ہر وقت آپ کی زبان سے درود پاک جو ہے وہ جاری رہنا چاہیے، ہر وقت درود پاک پڑھتے رہنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب میں جبرائیل سے ملا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں جبرائیل سے ملا، انہوں نے مجھ کو خوشخبری سنائی کہ پروردگار عالم فرماتے ہیں، جو شخص آپ پر درود بھیجے گا میں اس پر رحمت بھیجوں گا، اور جو شخص آپ پر سلام پڑھے گا میں اس پر سلامتی نازل کروں گا۔ میں نے یہ سن کر سجدہ شکر ادا کیا۔ ارشاد فرمایا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص صبح کے وقت مجھ پر 10 بار درود بھیجے اور پھر شام کے وقت بھی 10 بار درود بھیجے، قیامت کے روز اس کے لیے میری شفاعت ہوگی۔ تو محترم ناظرین، کیسے میں سمجھاؤں، کیسے میں بتاؤں کہ 10 بار تو پڑھنے میں کوئی ٹائم نہیں لگتا، صبح پڑھیں، شام کو 10 بار، شام کو صبح 10 بار، اور جتنے ہمارے احسانات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمارے اوپر، کیوں ہم 10 بار پڑھیں؟ ہم 100 بار کیوں نہ صبح پڑھیں اور 100 بار شام پڑھیں؟ یقین کریں، ہم دن رات ایک لمحہ ضائع کیے بغیر اگر اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود و سلام پڑھتے رہیں تو پھر بھی ہم کوئی بھی ان کے، ہماری کیا اوقات کہ ہم ان کے احسانات جو ہیں وہ ان کا بدلہ دے سکیں۔ ہمارے لیے انہوں نے ماریں کھائیں، اگر وہ ہمارے لیے ہم تک دین نہ پہنچاتے آج ہمارا کیا حال ہوتا، پتہ نہیں کس کے گھر میں پیدا ہوتے۔ اور اللہ کا کرم دیکھیں، اللہ کا احسان دیکھیں کہ ہمیں مسلمان کے گھر میں پیدا کیا، نہیں تو پتہ نہیں ہم کہاں ہوتے، کس کے در پر پڑے ہوتے اور کیا ہمارا حشر ہوتا۔ ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم تک دین پہنچایا، مار کھا کھا کے ہم تک دین پہنچایا۔ بہت سارے احسانات ہیں ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہم پر،
کیوں نہ صبح شام کم از کم 100 بار جو ہے درود پاک پڑھا جائے، کیونکہ یہ درود پاک دنیا میں بھی خیر و برکت کا سبب ہے، اور قیامت کے دن جب کوئی ساتھ نہ دینے والا ہوگا تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے۔ جب ہم زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھیں گے تو ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہماری شفاعت کریں گے، نہیں تو ہم اگر درود پاک نہ پڑھیں تو ہم اپنا مطلب نکالنے کے لیے جائیں گے تو کیا ہمارا حال ہوگا کہ آج اپنا مطلب ہے تو ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے قیامت کے دن۔ لیکن ایسا کریں اپنے آپ کو، ایسا بنا لیں اپنے آپ کو کہ ہر وقت جو ہے درود پاک پڑھیں اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، تاکہ قیامت کے دن سب سے زیادہ نزدیک آپ ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے۔ جتنا درود زیادہ پڑھیں گے، جتنا زیادہ درود پاک پڑھیں گے، اتنا ہی آپ آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب ہوں گے قیامت کے دن۔ تو زیادہ سے زیادہ جو ہے وہ درود پاک پڑھا کریں۔ 10 بار کیا پڑھنا، 10 بار کم از کم 100 بار صبح اور 100 بار شام کو پڑھا کریں۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو شخص درود بھیجے مجھ پر کسی کتاب میں تو ہمیشہ فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں جب تک میرا نام اس کتاب میں رہے گا۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو آدمی مجھ پر درود بھیجتا ہے فرشتے اس پر درود بھیجتے ہیں، یعنی اس کے لیے دعائے رحمت کرتے ہیں جب تک وہ مجھ پر درود بھیجتا رہتا ہے۔ اب اختیار ہے، ہوا کم درود بھیجو مجھ پر یا زیادہ بھیجو۔ تو محترم ناظرین، کیوں نہ زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھا جائے، بھیجا جائے۔ ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے نہ مرے گا جب تک اپنی جگہ جنت میں نہ دیکھ لے۔ اللہ اکبر، سبحان اللہ، کتنی بڑی حدیث ہے۔ فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو مجھ پر 1000 مرتبہ درود پڑھے، یعنی روزانہ 1000 مرتبہ درود پڑھے، جب تک کہ اب موت نہیں آئے گی، جب تک اپنا گھر جنت میں نہ دیکھ لے۔ کتنی بڑی سعادت ہے، کتنی بڑی فضیلت ہے محترم ناظرین۔ پھر فرمایا ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے، جو شخص مجھ پر درود شریف نہیں پڑھتا وہ بڑا بخیل ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، دعا آسمان و زمین کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی کہ وہ ایسے ٹنگی رہتی ہے دعا زمین اور آسمان کے درمیان، جس میں درود پاک نہیں پڑھا جاتا، معلق رہتی ہے، اوپر نہیں جاتی، اللہ کے پاس نہیں جاتی، جب تک کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود نہ پڑھو۔ تو محترم ناظرین، جب دعا پڑھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، جب دعا کرنے بیٹھیں تو سب سے پہلے اللہ کی حمد و ثنا، پھر آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود پڑھیں، خوب دل لگا کے پڑھیں، اس کے بعد اپنے لیے دعا کریں، اور پھر آخر پہ پھر درود پاک پڑھیں۔ وہ ایسا ہی ہے جیسے آپ نے کوئی خوبصورت گفٹ میں پیک کر کے چیز جو ہے وہ اللہ کے پاس بھیجی، ایسے دعا کیا کریں۔ تو پھر یعنی شروع میں اللہ کی حمد و ثنا، اس کے بعد درود پاک پڑھیں، پھر دعا مانگیں، اس کے بعد پھر درود پاک پڑھیں، دعا مانگنے کے بعد پھر اللہ کی حمد و ثنا کر کے اپنی دعا کا خاتمہ کریں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ فرماتے ہیں، تمام دعائیں رکی رہتی ہیں جب تک محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی آل پر درود نہ پڑھو۔ تو آج لوگ کہتے ہیں جی میری دعا قبول نہیں ہوئی۔ بھائی دعا قبول کیسے ہوگی؟ دعا قبول تو جاتی نہیں دعا اوپر جب آپ اپنے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر درود نہ بھیجیں گے۔ پہلے بھی درود پڑھیں، دعا مانگیں، پھر درود پڑھیں، پھر دعا آپ کی جو ہے وہ ڈائریکٹ جائے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس ایک شخص بیٹھا تھا، اس کا پاؤں سو گیا۔ آپ نے فرمایا، جو شخص تجھ کو سب سے زیادہ محبوب ہو اس کا نام لے۔ اس نے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کہا، اسی وقت سن اتر گئی۔
ایک بار حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا پاؤں سو گیا، آپ نے بھی یہی عمل کیا، اس وقت سن اتر گئی۔ حدیثوں میں نماز حوائج پوری ہونے کے لیے آئی ہے، اس میں بھی بعد نماز کے درود شریف پڑھا جاتا ہے، تو درود شریف کو ہر چیز جو ہے وہ درود پاک، ہر وقت درود پاک پڑھنا چاہیے۔ ارشاد فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، جب تم کسی چیز کو بھول جاؤ مجھ پر درود بھیجو، وہ چیز یاد آ جائے گی انشاءاللہ تعالی۔ حضرت ابو رافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ جس کا کان بولنے لگے وہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے اور آپ پر درود پڑھے اور یوں کہے کہ جس نے مجھ کو یاد کیا ہو اللہ تعالیٰ اس کو خیر و رحمت سے یاد فرمائیں۔ حدیث شریف میں آیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جو آدمی میری قبر پر درود پڑھتا ہے وہ مجھے سنوایا جاتا ہے، اور جو دور سے پڑھتا ہے وہ مجھے پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی جب آپ ادھر مدینے جا کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ہے ادھر جا کے پڑھیں گے تو وہ سنوایا جاتا ہے، سنتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور جب آپ یہاں بیٹھ کے یا کہیں اپنے گھر میں بیٹھ کے درود پڑھتے ہیں تو وہ فرشتوں کے ذریعے پہنچایا جاتا ہے۔ یعنی ہمارے پاس یہ واحد عملی ہے جو بے وقت اللہ کے دربار میں بھی پیش ہوتا ہے اور ان کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں بھی پیش ہوتا ہے جب درود پڑھتے ہیں۔ دعا کی یقینی قبولیت کے لیے، کیونکہ ہم درود میں اللہ تعالیٰ سے رحمت مانگتے ہیں، اور وہ بھی اپنے لیے نہیں بلکہ سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے، اس لیے یہ ممکن ہی نہیں کہ ہماری یہ دعا درود شریف مسترد ہو۔ گویا دنیا کی یہ واحد دعا ہے جس کے مسترد ہونے کا امکان بالکل صفر ہے۔ جیسے کہ محترم ناظرین میں نے پہلے کہا، درود پاک ایک ایسا عمل ہے کہ جو مقبول ہے، یہ قبول ہوتا ہے، اس لیے درود پاک اپنے اوپر لازم کر لیں۔ اس دعا کے مسترد ہونے کا امکان بہت کم ہے، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کی شان کریمی یہ ہے، یہ کریمی سے یہ بات بعید لگتی ہے کہ وہ ہماری دعا کا پہلا حصہ بھی منظور فرما لیں، آخری حصہ بھی منظور فرما لیں، مگر درمیان کا حصہ مسترد فرما دیں۔ محترم ناظرین، میرا خیال میں یہ بات آپ کو سمجھ آئی ہوگی کہ درود پاک مقبول دعا ہے، یعنی جب آپ درود پڑھتے ہیں تو قبول ہی قبول ہے۔ تو ہمارا رب جو ہے وہ بہت بڑا ہے، بہت کریم ہے۔ وہ یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ پہلے جب آپ نے درود پڑھا تو وہ قبول کر لے، آخر میں جب درود پڑھا تو وہ قبول کر لے، بیچ میں جو آپ نے دعا مانگی وہ قبول نہ کرے۔ ہمارا رب بہت بڑا کریم ہے، اس کے خزانوں میں کوئی کمی نہیں ہے۔ جب آپ درود پاک کے ساتھ دعا کریں گے، پہلے اللہ کی حمد و ثنا کریں، پھر درود پاک خوب دل سے پڑھیں، اس کے بعد دعا مانگیں، آخر میں پھر درود پاک پڑھیں، تو انشاءاللہ وہ دعا بھی قبول ہوگی، قبول و مقبول ہوگی۔ تو خوب درود پڑھا کریں محترم ناظرین۔ مجھے سمجھ نہیں آتی کہ میں کیسے سمجھاؤں، بات کو کیسے میں ختم کروں، کہ درود پاک اپنے اوپر لازم کر لیں، درود پاک ضرور پڑھا کریں۔ آپ کے دنیاوی مسائل، رزق کی تنگی، اور آپ کو اللہ عزت دار بنا دے گا دنیا میں اور آخرت میں ہمیشہ کے لیے کامیابی۔ اللہ ہمیں زیادہ سے زیادہ درود پاک پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد